بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے افغانستان، جو کہ بہت جلد پوری دنیا کو حیران کرنے والا ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ برسوں سے غریبی، بھوک اور وار میں گھرا ہوا افغانستان ایسا کچھ عجیب بھی کر سکتا ہے۔ افغانستان دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنا رہا ہے، جو افغانستان کی تقدیر بدل دے گی۔ 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی اس نہر کا نام ہے کوش ٹیپا کینال۔ اس نہر کو بنانے کے لیے افغان گورنمنٹ نے کسی سے کوئی ایڈ، کوئی اکوپمنٹ یا کوئی انجینئرز نہیں لیے، اور آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو تقریباً 100 کلومیٹر تک اس نہر کی کھدائی بھی ہو چکی ہے۔ لیکن افغانستان کو آخر اتنی لمبی نہر بنانے کی ضرورت کیا پڑی، اور ایکسپرٹس یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ افغانستان کو اکنامکلی ٹرانسفارم کر دے گا؟ آئے جانتے ہیں ان سب سوالوں کے جوابات ہائیکر سولوشن کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہم افغانستان کی جیوگرافی کو سمجھتے ہیں۔ افغانستان ایک مکمل لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، مطلب اس کے کسی حصے کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا۔ افغانستان کی ایسٹ میں پاکستان ہے، ویسٹرن سائڈ پہ ایران ہے، ناردرن سائڈ پہ ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہے، جبکہ نارتھ ایسٹ میں افغانستان ایک چھوٹا سا بارڈر چائنا کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے۔ تو اس طرح افغانستان مکمل طور پر دوسرے کنٹریز میں گھرا ہوا ہے۔ افغانستان کی 80% واٹر سپلائی ادھر ہندو کش کی برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں سے آتی ہے۔ افغانستان میں 4 بڑے دریا ہیں جن سے افغانستان کو پانی ملتا ہے۔ افغانستان کی 40% واٹر سپلائی ہیلمند ریور سے آتی ہے، جو ہندو کش سے شروع ہوتا ہے اور پورے افغانستان کو کراس کرتے ہوئے پھر ایران افغانستان بارڈر پر برانچ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دریا آج کل ایران اور افغانستان میں ایک پولیٹیکل ٹینشن کی کاز بنا ہوا ہے، کیونکہ افغانستان اس ریور پر یہاں ایک ڈیم بنا رہا ہے، اور ایران کے مطابق اس ڈیم سے ہامون کے سارے ایریے پر بہت برا اثر پڑے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے امو دریا، جسے انگلش میں دا آکسس ریور بھی کہتے ہیں۔ آکسس ریور سینٹرل ایشیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ ناردرن پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے بیچ پامیر ماؤنٹین رینج سے شروع ہوتا ہے، اور پھر افغانستان تاجکستان بارڈر سے گزرتا ہوا ترکمانستان میں انٹر ہوتا ہے، اور پھر ازبکستان کو کراس کرتے ہوئے ایرل سی میں جا کے گرتا ہے۔ یہی وہ ریور ہے جس پر کوش ٹیپا کینال بنائی جا رہی ہے، جسے ہم ابھی آگے جا کر اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی واٹر سپلائی کابل، ہریرود اور پنج ریور سے بھی آتی ہے۔ افغانستان دنیا کے ان چند کنٹریز میں سے ہے جس کا 70% ایریا پہاڑوں سے کورڈ ہے۔ افغانستان کے ساؤدرن ریجن میں ایران اور پاکستان بارڈر کے ساتھ ریگستان ہے، تو بیسیکلی قندھار سے نیچے یہ سارا ایریا ڈیزرٹ ہے۔ اب اگر لوگوں کی بات کریں تو افغانستان میں بہت زیادہ ایتھنک ڈویژنز ہیں۔ افغانستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 42% پشتون ہے، 27% تاجک ہیں، 9% ہزارہ اور 9% ہی ازبک ہیں، اور باقی ایمک، ترکمانی اور بلوچ وغیرہ ہیں۔ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو افغانستان سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کا شاید سب سے امپورٹنٹ ملک ہے، کیونکہ یہیں سے مغل، تاتاری، سوری، غزنوی، ابدالی اور خلجی سب کانٹیننٹ میں آئے۔ اب اگر واپس افغانستان کے واٹر سسٹم پر آئیں تو یہ سارے دریا افغانستان کی واٹر ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں، اور اسی لیے افغانستان ہمیشہ سخت واٹر کرائسس کا شکار رہا ہے۔ لیکن امریکہ افغان وار کے بعد تو اس میں بہت زیادہ شدت آ چکی ہے۔ اصل میں افغانستان کے اس سارے ناردرن ریجن میں پانی کی بہت کمی ہے، اور اسی کمی کو دور کرنے کے لیے افغان گورنمنٹ نے یہ حل سوچا کہ آکسس ریور سے ایک آرٹیفیشل نہر بنائی جائے، جو 285 کلومیٹر تک اس سارے ناردرن ایریا کو پانی سپلائی کرے گی۔ اس آرٹیفیشل کینال کی مدد سے قریباً 5.5 لاکھ ایکڑ کے اس خشک ریگستان کو لش گرین کھیتوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ پانی آنے کے بعد یہاں پر گیہوں اور کئی اناج اگائے جائیں گے، بلکہ افغان گورنمنٹ نے یہ ایکسپیکٹ کیا ہے کہ 2028 تک افغانستان یہاں پر اگائی گئی 50% ویٹ دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کر رہا ہوگا، جو کہ افغانستان جیسے ملک کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ پروجیکٹ مارچ 2022 میں شروع ہوا۔ اس کی انیشل کمپلیشن تو 2028 تھی، مگر جس سپیڈ سے اس پر کام ہو رہا ہے، ایکسپرٹس کے مطابق 2025 میں ہی یہ کینال مکمل ہو جائے گی۔ یہ پروجیکٹ اتنی زبردست پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے ویسٹرن انجینئرز اور ایکسپرٹس بھی حیران رہ گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلے اور دوسرے فیز میں اس سارے روٹ پر کھدائی کی جائے گی، اور ابھی تک 100 کلومیٹر کے ایریا پر کھدائی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ یہ کھدائی کرنے کے لیے 200 لوکل
لوکل کانٹریکٹرز کو ہائر کیا گیا ہے اور قریباً 7,000 ہال ٹرکس اور ایکسکیویٹر سے کام لیا جا رہا ہے اور یہ سارا پروسیس زبردست طریقے سے مینج ہو رہا ہے۔ ٹرکس اور ایکسکیویٹر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ایکسکیویٹر مٹی اٹھا کر ٹرک میں ڈالتا ہے، سپروائز کرنے والا انجینئر جب اوکے کرتا ہے تو ٹرک یہ مٹی لے کر نہر کے کناروں پر ڈال دیتا ہے۔ اس طرح اس نہر کی کنکریٹ باؤنڈری بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور ایک نیچرل باؤنڈری بن جاتی ہے، ایسی باؤنڈری جس پر کوئی ایڈیشنل خرچہ بھی نہیں ہوتا۔ اس نہر کو کنکریٹ سلیب سے فل نہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ دونوں سائیڈ کی زمین پر بھی اریگیشن ہو سکے گی اور آلریڈی افغان گورنمنٹ نے اس نہر کے بارڈرز پر سبزیاں اور پودے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ یہ کھدائی کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پر سے واٹر پمپس کے ذریعے قریباً 5 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر سارے کھیتوں تک پانی پہنچایا جائے گا۔ ایک اور کمال چیز یہ کی گئی ہے کہ ان کھیتوں میں ٹیوب ویلز کے اوپر سولر پینلز لگائے ہیں تاکہ ان ٹیوب ویلز اور موٹرز کو چلانے کے لیے بجلی کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ افغانستان کے اس بڑے پروجیکٹ کو لے کر میڈیا پر بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا، جیسے کہ کئی ویسٹرن ایکسپرٹس کا یہ خیال تھا کہ افغان انجینئرز اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں کہ وہ اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ اسی طرح بہت سی ایسی رپورٹس بھی آئیں کہ کانٹریکٹرز کو ٹائم پہ پیسے نہیں دیے جا رہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ سب لوکلز اس پروجیکٹ سے بہت خوش ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے بہت ساری جابز کریٹ ہوئی ہیں۔ تھوڑا ڈیپ ریسرچ کرنے کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ اگر کانٹریکٹرز کو ٹائم پہ پیسہ نہ ملتا تو یہ پروجیکٹ اتنی سپیڈ سے آگے بڑھتا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ جوزجان، بلخ اور فاریاب پروونس میں رہنے والے بھی بہت زیادہ خوش ہیں، کیونکہ اب ان کے ایریا میں پانی آئے گا جس کے بعد وہ کھیتی باڑی کر سکیں گے، فصلیں اگائیں گے اور پیسہ بھی کما سکیں گے۔ اس پروجیکٹ پر اب تک صرف ایک ہی پرابلم آئی ہے اور وہ ہے ترکمانستان اور ازبکستان کا اس ریور پر کلیم۔ ان دونوں کنٹریز نے اس پروجیکٹ پر بہت سے سوال اٹھائے ہیں کہ کیسے یہ نہر ان دونوں ملکوں میں اس دریا سے آنے والی واٹر سپلائی کو 50% تک کم کر دے گی۔ افغان گورنمنٹ اور ان دونوں ملکوں میں اس ایشو پر بات چیت چل رہی ہے۔ طالبان ان دونوں ملکوں کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو الماتی ایگریمنٹ آف 1992 امو دریا پر افغانستان کا بھی رائٹ ہے اور اگر ترکمانستان اپنے فائدے کے لیے اس ریور پر کراکرم کینال بنا سکتا ہے تو افغانستان کیوں نہیں بنا سکتا؟ کراکرم کینال دنیا کی سب سے بڑی کینال ہے اور اسے ترکمانستان نے 1988 میں بنایا تاکہ آکسس ریور سے پانی لے کر کراکرم ڈیزرٹ میں اریگیشن کی جا سکے۔ اس کینال کی وجہ سے ترکمانستان نے اس ریگستان کو سرسبز کھیتوں میں تبدیل کر دیا اور ایسا ہی کچھ افغانستان بھی کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ ازبکستان اور ترکمانستان افغانستان کے لیے بہت ہی ضروری ہیں، کیونکہ افغانستان کی قریباً 80% الیکٹرک سپلائی ان دونوں کنٹریز سے آتی ہیں۔ اس طرح افغانستان کی ایکسپورٹس کا بڑا چنک ان دونوں ملکوں سے گزر کر جرمنی، نیدرلینڈ، بیلجیم اور آسٹریا جاتا ہے۔ تو ایسا ممکن ہے کہ یہ دونوں کنٹریز اس نہر کے بدلے افغانستان سے کئی اور چیزوں پر نیگوشیٹ کریں۔ پولیٹیکلی یہ ایشو جیسے بھی ریزالو ہو، لیکن اکنامیکلی یہ پروجیکٹ افغانستان کے لیے بہت بڑے فائدے لانے والا ہے۔ افغانستان کو اناج کے لیے کسی دوسرے ملک سے ایڈ نہیں لینی پڑے گی۔ چند سالوں میں افغانستان میں بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور افغانستان اناج اگانے میں ایک سیلف سفیشینٹ ملک بن جائے گا، اور جو ملک پچھلے 40 سالوں سے جنگ کی آگ میں جل رہا ہو اس کے لیے اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان اب فائنلی اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پر زور دے۔ جو کچھ پچھلے 40 سالوں سے افغان لوگوں نے برداشت کیا ہے وہ اب فائنلی ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں بھی تھوڑا سکھ ملے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے اوپینین ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔